یا علی مدد، اللہ کے سوا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں. اگر یا علی مددگار ہوتے، نعوذ باللہ، مجھے معاف کیجئے گا، میں ایک ان کی بات آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، جو ان کا جو علم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یا علی مددگار ہوتے تو کربلا میں آ جاتے. نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک. وہ یہ کہتے ہیں. اچھا، جب کیا علی مدد کشا ہیں؟ سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پہ تھوڑی سی اور تفصیل سے بات کروں گا، ٹھیک ہے. اس پہ تفصیل سے بات یہ قرآن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندے مددگار ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، اس میں یہ سورہ مائدہ آیت نمبر میرے خیال سے غالباً 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ کے نیک بندے، اللہ اور اس کے نیک بندے اور فرشتے بھی مددگار ہیں. اب غزوہ یہ میں ادھر ہی ہم اس پہ بات کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے اگر بات کر رہے ہیں تو پھر جو کمنٹس آنے ہیں اس سے پہلے ہی اپنا جو میں وہ سوال آپ سے کر دوں تاکہ ان کے بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے بندے جو ہیں اور ان کے جو نبی ہیں وہ مددگار ہیں اور فرشتے مددگار ہیں. چلیں، اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں، نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں. بے شک. اب جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ اپنی زندگی میں مددگار ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مددگار ہیں؟ اللہ کے نیک بندے بعد از وفات وہ بھی مددگار ہیں. کیسے ہیں؟ غزوہ بدر آپ اس کا اٹھائیں واقعہ. غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ تمام کفار جب ان کو واصل جہنم کر دیا گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کو ایک کنویں میں اکٹھا کیا جائے. جب ان کو اکٹھا کیا گیا کنویں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کے گئے، اور ایک چھڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفار کو کہ کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تمہیں جہنم واصل کیا اور مجھے حق کے ساتھ فتح کی. ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سماعت تمہارے سے زیادہ ہے. اور جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے میت کو دفنا کر واپس آتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. تو اگر ایک کافر ہو کے سن سکتا ہے، اس سے اللہ کے نبی مخاطب ہو سکتے ہیں، تو جنتی جوانوں کے سردار کے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو 9 سے 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، تو کیا وہ مدد کر نہیں سکتے؟ اور رہی بات یا علی کی کہنی، یا رسول اللہ مدد کہنا، بالکل ہم قرآن سے بھی ثابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ نساء میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ نساء آیت نمبر 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے گناہوں کے ذریعے، ان کو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ ان کے لیے مغفرت کریں، دعا کریں، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، یقیناً کرے گا. یہ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں پڑھ رہا ہوں. تو مغفرت کی دعا تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. میرا باپ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا. قرآن قیامت تک کے لیے نا، تو یہ امپلیمنٹ قیامت تک ہوگا. تو وہ تو نبی کا پروٹوکول ہے. جی نبی کا پروٹوکول. جی اس پہ بھی آپ کی اور میری خیال سے داتا صاحب والی جو ویڈیو پہ اس پہ بات ہو چکی ہے. آپ نے کہا یہ نبی کا پروٹوکول ہے، تو اگر یہ نبی کا پروٹوکول ہے تو اللہ پھر کیوں فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا؟ ولایت کا سلسلہ ہی حضرت علی سے شروع ہوا ہے. تو ولی کون ہوئے؟ ولیوں کا سلسلہ کدھر سے شروع ہو رہا ہے؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور جس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا وہ حضرت ویسے کرنی ہے ولی اللہ ہے. بتائیں نا مجھے. تو انما ولیکم اللہ کس پہ آ رہی ہے؟ یہ انہی اولیاء کرام پہ آ رہی ہے نا. تو یہ جو بعد از وصال مدد یہ ہے، یہ قرآن میں بھی ہے کہ ایک صحابی آئے اور ان کا پاؤں سن ہو گیا. میرے پاس حوالہ بھی ہے، میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا اگر آپ کہیں گے. ان کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا پاؤں حرکت نہیں کر رہا. تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہم ان کا نام لیں. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پکارا تو ان کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. آپ تو میں تو بڑے گناہ گار سے بندے ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. یا علی کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یا محمد کہنا. آپ کے مطابق یا علی مدد بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. علی مدد کرتے ہیں، علی مشکل کشا ہے. بے شک مشکل کشا ہے، کیوں نہیں ہے جی، بالکل مشکل کشا ہے. وہ اللہ کے نبی بھی مشکل کشا ہے. ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ کھاتے ہیں.
اور اس سے کیا جی، اللہ تعالیٰ کے تو وہ محبوب ہیں. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ میں اپنی اولاد اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. حسین مجھ سے اور میں حسین کا ہوں، میں حسین کا ہوں. تو اگر حسین ان دونوں سے اتنی محبت ہو سکتی ہے تو مولا علی